جمعے کے دن ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ کیا جمعے کے دن ہم بستری کرنا ضروری ہے؟ ہاں تو ایسا کیوں؟ ان تمام سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے۔ اس کے ساتھ کچھ ایسی باتیں آپ کو بتائیں گے جن کا جاننا آپ کو بہت ضروری ہے۔ یہ ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والا ہے، آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کو بہت سا سوال مل گیا، اب مردوں کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آپ نے فرمایا، جب کوئی مرد پیار سے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ جب کوئی مرد پیار سے اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ میں جماع ہم بستری کرتا ہے تو اس دنیا میں سب سے افضل ہو جاتا ہے۔ جب وہ غسل کرتا ہے تو اس کے جسم کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے تو اس کے ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اس کا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اس کا ایک درجہ بھی بلند کر دیا جاتا ہے، اور بے شک اللہ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے بندے کی طرف دیکھو، ایسی سرد رات میں بھی غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اے فرشتوں، تم اس بات کا گواہ رہنا، میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ مگر سوال آتا ہے، جمعہ کے دن میاں بیوی میں ہم بستری کرنے کی کوئی فضیلت ہے؟ اس ثواب کے بارے میں پوچھنا صحیح نہیں سمجھتا، اس سوال کے بارے میں پوچھنا صحیح نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس کے بارے میں ہر مسلمان کو معلوم ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اس سوال کا جواب کیا ہے، اس کے بارے میں علماء کرام کا کیا کہنا ہے، اس کے بارے میں حدیث میں کیا بیان ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام باتوں کی جانکاری دینے والے ہیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے، آپ آخر تک ضرور دیکھیے اور اس کا دلچسپ فائدہ اٹھائیے اور ہونے والے اپنی غلطیوں سے ضرور بچیے۔ مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور لوگ اس کے بارے میں جان سکیں۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کر ایسا سوال کر دیا جس کو سن کر وہاں پر سب نے اپنا چہرہ چھپا لیا، کیونکہ ان سب کو حیا آ گئی۔ اس عورت نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ مجھے بتائیں کہ عورتوں کو حیض ہوتا ہے؟ جب اس نے بھی بھری محفل میں یہ سوال کر دیا تو وہاں موجود سبھی لوگوں نے اپنا چہرہ چھپا لیا، کیونکہ اس وقت کے دور میں ایسا سوال اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا اور پوچھنے والے لوگ بھی شرمندہ ہو جاتے تھے اور جواب دینے والے لوگ بھی شرمندہ ہو جاتے تھے۔ ایسا سوال اس دور میں کوئی نہیں پوچھتا تھا، اس کو شرمندگی کا باعث سمجھا جاتا تھا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھرم کو توڑتے ہوئے اس عورت کو جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، ہاں، عورتوں کو بھی حیض آتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں اس طرح کا کوئی بھی سوال کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے جن کا تعلق جسم کی کیفیت کے ساتھ ہو۔ ایسا سوال پوچھنے میں کسی بھی طرح کی شرم یا آڑ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شرم یا آڑ کی وجہ سے انسان کئی ایسی نعمتوں میں سے محروم رہ جاتا ہے جس کو وہ غلط فہمی سے نہیں پوچھ پاتا ہے، نہیں جان پاتا ہے۔ لوگوں میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ جمعہ کے دن بیوی سے ہم بستری کرنے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، اس کا کوئی بھی ثواب نہیں ہے۔ ایسا کہنا کیسا ہے؟ کیا حقیقت میں کوئی ثواب نہیں ہے یا کوئی ثواب ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس کو گھر جانا چاہیے، اس کو چاہیے وہ ہر جمعہ کو اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، کیونکہ اس کا ایک اجر غسل کرنے کا ہے اور ایک اجر بیوی کے غسل کرنے کا ملے گا، یعنی ایک ثواب اس کو اپنے غسل کرنے کا ملے گا، دوسرا ثواب اس کو اپنی بیوی کے غسل کرانے کا ملے گا۔ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حدیث سے مبارک کے مطابق جو شخص جمعہ کے دن جنابت کے غسل کو پورے اہتمام کے ساتھ غسل کرتا ہے اور
اور پھر پہلی فرصت میں مسجد جاتا ہے تو گویا اس نے اللہ کی خوشنودی حاصل کر لی اور اس نے ایک اونٹ کی قربانی کر دی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دوسری فرصت میں مسجد جاتا ہے گویا اس نے ایک بیل کی قربانی کر دی، اور کوئی تیسری فرصت میں جاتا ہے تو گویا اس نے ایک میڑھا کی قربانی کر دی اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر کوئی چوتھی فرصت میں مسجد میں جاتا ہے تو اس نے مرغی کی قربانی کر دی، اور کوئی پانچویں فرصت میں جاتا ہے تو گویا اس نے مرغی کے انڈے کی قربانی کر دی۔ اور جب مسجد کا امام خطبے کو کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے خطبے میں شریک ہو جاتے ہیں، شریک ہو کر خطبہ سننے لگتے ہیں اور اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں غسل جنابت کا ذکر ہے، اور غسل جنابت ہم استری کے بعد ہی کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ حدیث جمعہ کے دن بیوی سے ہم استری کرنے کی دلیل ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن ہم استری کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کو ہم استری ضرور کرنا چاہیے۔ اگر یہ طاقت نہیں رکھتا ہے تو اللہ کسی پر بھی ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جس کو وہ اٹھانے کے قابل نہ ہوتا ہو۔ رمضان کے مہینے میں ہم استری کرنے کا کیا ذکر آیا ہے؟ کیونکہ پورے ہمارے معاشرے میں رمضان میں ہم استری کرنے کی بہت ساری غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہے۔ اکثر یہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی سے ہم استری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ ایسے لوگ رمضان کے مہینے میں ہم استری کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتا دیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہم استری کرنا حرام ناجائز نہیں ہے، بلکہ رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم استری کر سکتے ہیں۔ صرف روزے کی حالت میں ایسا کرنا منع ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں بیوی سے ہم استری کرنا ناجائز و حرام ہے۔ اس بارے میں اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے دور رہو، روزے کی حالت میں جماع نہ کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور ایسا کرنے سے اللہ کا سخت عذاب تم پر نازل ہوگا۔ رمضان کے مہینے میں روزے سے جس طرح سے کھانے پینے سے روکا گیا، ٹھیک اسی طرح بیوی سے ہم استری کرنے سے بھی منع فرمایا گیا، مگر یہ کام آپ رات کے وقت میں کر سکتے ہیں، یعنی جس طریقے سے آپ رات کے وقت میں کھاتے پیتے ہیں اسی طرح رات کے وقت اپنی بیوی سے ہم استری بھی کر سکتے ہیں۔ اور جو عورتیں اپنے شوہر سے ہم استری کرنے سے منع کرتی ہیں ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شوہر سے ہم استری منع کرنے والی عورتوں کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی عورت کو اس کا شوہر ہم استری کے لیے بلائے اور وہ عورت اس کو منع کر دے اور اس کا شوہر ناراض ہو کر ایسی حالت میں سو جائے تو ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے پوری رات لعنت بھیجتے ہیں، یعنی اس کو کوستے رہتے ہیں۔ جنت کی حوریں بھی ایسی عورت کو پوری رات بددعا دیتی رہتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو بنا کسی شرعی وجہ سے ہم استری کرنے سے منع کرتی ہے تو اس پر اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ کل قیامت کے دن ایسی عورتوں کو سخت سزا ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ عورت بنا کسی شرعی وجہ سے بستر پر جانے سے منع کر دے جس کی وجہ سے اس کا شوہر ناراض ہو جائے، اس طرح ناراضگی میں وہ پوری رات گزار دے، ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے پوری رات لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ کھلے الفاظ میں بتانا صحیح نہیں ہوتا، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اس بات کو عورتیں اچھے سے سمجھ گئی ہوں گی اور بنا کسی خاص وجہ کے وہ اپنے شوہر کو کسی ناراض نہیں کرنے دیں گی اور ان کی باتوں کو ضرور مانیں گی۔ جو عورت اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی ہے وہ اس حدیث کو سن کر نصیحت بھی حاصل کریں گی۔ اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو کافی سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ نہ جانے کتنے لوگ یہ غلطیاں کرتے ہوں گے اور عورتیں اپنے شوہر کو ناراض کر دیتی ہوں گی۔ ان تمام لوگوں کو اس طرح کے ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں تاکہ آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے کسی کی زندگی سدھر جائے، ہونے والی غلطیوں سے بچ جائے۔ جو یہ مانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں یا جمعہ کے دن ہم استری کرنا غلط ہے، ان تمام لوگوں کے پاس یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ اس مہینے میں یا جمعے کے دن ہم استری کرنا کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب کا کام ہے۔ بلکہ آپ کے اس ایک شیئر کر دینے سے کیا معلوم اللہ تعالی
آپ اسے شیئر کر دیں، کیا معلوم اللہ کو آپ کی یہی بات پسند آ جائے اور یہی آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ آپ کی وجہ سے کوئی بھی نیکی کام پہ اتر جاتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو ناظرین پھر ملتے ہیں کسی ٹاپک کے ساتھ، باقی جو آپ اس اسکرین پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو بھی دیکھیں اور اس جانکاری کو اپنے اندر لاگو کریں، یہ ساری جانکاری آپ کو دی گئی ہیں کسی ٹاپک سے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔